الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 15ویں پارے کی سورہ اسراء اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. چونکہ 27 رجب کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ شب معراج ہے، اسی مناسبت سے واقعہ معراج پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. اس واقعے کو 2 نام دیے جاتے ہیں، ایک واقعہ اسراء، ایک واقعہ معراج. اسراء کہتے ہیں رات کو سفر کرنا،
اور معراج کا مطلب بلندی اور چڑھنا. اسراء کا ثبوت جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں ہے اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ رب جو رات میں لے کر چلی اپنے بندے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین براق پر اپنے ساتھ مکے سے لے کر جو مسجد اقصی تک گئے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور پھر بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی. پھر وہاں سے جو ساتوں آسمانوں تک، عرش تک، کرسی تک اور سدرۃ المنتہا تک جو سفر کیا، اس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے. اسراء کا ثبوت اس آیت سے، اور معراج کا لفظ حدیث میں آتا ہے ثم عرج بی، پھر مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا. یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ تقریباً 25 صحابہ سے مروی ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ابو سعید خدری، مالک بن صعصع، اسی طرح کچھ اور مشہور صحابہ بھی ہیں، انس بن مالک، ابو ذر غفاری، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. اور معراج کا واقعہ نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال، یعنی ہجرت مدینہ سے 1 یا 1.5 سال پہلے پیش آیا. علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا کہ مکے والوں نے آپ پر زمین گویا کہ تنگ کر دی، اتنا ستایا، اتنی ایذائیں دی، اتنی تکالیف دی کہ گویا کہ آپ پر زمین تنگ ہونے لگی. اللہ کریم نے آپ کو آسمانوں پر بلوا کر کہا اگر یہ آپ پر زمین تنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں، میں آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. یعنی فرش خاک پہ رہنے والا 7 سماوات سے ہوتا ہوا سدرۃ المنتہا تک جا پہنچا، اور اس سے بھی آگے اللہ کے اتنا قریب ہوا کہ قاب قوسین او ادنا، اللہ اور محبوب کے درمیان 2 کمان یا 2 ہاتھوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر راز و نیاز کی وہ باتیں ہوئی کہ ساری کائنات اس پر رش کر رہی ہے. اب معراج کا سفر حالت بیداری میں ہوا، نیند میں نہیں ہوا، اس لیے کہ نیند میں تو ہر آدمی آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے. مشرکین نے پھر اعتراض کیوں کیا؟ مشرکین نے پھر انکار کیوں کیا؟ خواب میں تو ہر آدمی 7 آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، 1 گھنٹے میں امریکہ گھوم کر آ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا یہ سفر جو رات کے ایک مختصر حصے میں ہوا، یہ حالت بیداری میں تھا. اور یہ سفر جسم اور روح دونوں کا مشترکہ سفر تھا، صرف روح کا سفر نہیں تھا، جسم اور روح دونوں اس سفر میں ساتھ تھے. اگرچہ انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو سفر تھا یہ حالت بیداری میں کیا. اب اس سفر کا آغاز یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 یا 3 فرشتے آئے اور انہوں نے میرے قلب اطہر کو چاک کیا
اور ایمان اور حکمت سے اسے بھر دیا، سونے کے تشت میں جو جنت سے لایا گیا تھا، اور پھر میرے قلب کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ایک ان ایکسپیکٹڈ سفر تھا، ایک غیر معمولی سفر تھا، ایک روحانی سفر تھا۔ دنیا کے انسان کو یعنی اس پر موت طاری ہونے سے پہلے آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے، انبیاء سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، اللہ کا قرب مل رہا ہے، سدرۃ المنتہا تک لے جایا جا رہا ہے، عرش اور کرسی کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم روحانی، نورانی، غیر معمولی سفر تھا۔ اس کے لیے آپ کو ہر اعتبار سے تیار کیا گیا۔ اور پھر براق پر سفر ہوا۔ یہ براق ایک سواری تھی جو خچر کے مشابہ تھی، اور اس کو براق یا تو سفیدی کی وجہ سے، چمک کی وجہ سے کہا جاتا تھا، اور یا اس کو براق تیز رفتاری کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ اللہ کریم بغیر براق کے بھی آپ کو سفر کرا سکتے تھے، لیکن سوار کرنا ایک اعزاز تھا۔ ایک آدمی پیدل چلتا ہے، ایک آدمی سوار چلتا ہے، سوار کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اعزازاً اکراماً پروٹوکول دینے کے لیے آپ کو سفر کرایا گیا۔ اور جب آپ بیت المقدس پہنچے تو فرمایا کہ وہاں پر نماز کا وقت ہوا، اور جب میں نماز کے لیے آگے ہوا تو بہت سے نورانی چہرے پیچھے تھے۔ نماز کے بعد جبرائیل امین نے پوچھا، آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ آپ نے فرمایا کون تھے؟ وہ کہنے لگے 1,24,000 نبی، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، داؤد خلیفت اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سارے انبیاء آج آپ کی اقتداء میں تھے، آپ کے پیچھے صفوں میں تھے۔ آج آپ کو عملاً ظاہری طور پر اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا قائد تسلیم کر لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر پہلے آسمان پر جب گئے تو ہر آسمان کا ایک دربان ہوتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے جو پہلا آسمان ہے اس کے نگہبان کا نام ہے حفظہ، باب الحفظہ۔ تو جبرائیل امین نے دستک دی، پوچھا کون، کن کے ساتھ آئے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا، استقبال کیا گیا۔ یہ پوچھنے میں حکمت یہ تھی کہ آقا کو پتہ چل جائے کہ میرا نام فرش کی طرح عرش پر بھی مقبول ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اعزاز دیا جا رہا ہے۔ اور پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ ہر آسمان پر جس نبی سے ملاقات ہوئی
اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے، ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان بھی، سب سے پہلے نبی بھی، اور سب کے جد امجد بھی۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے کچھ عرصے کے لیے نکلنا پڑا، اے میرے محبوب آپ کو بھی اپنے وطن اصلی سے، مکے سے کچھ عرصے کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی۔ ذہناً آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، آپ کو انڈیکیشن دی جا رہی ہے، آپ کو تمہیداً بتایا جا رہا ہے۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات میں حکمت ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا کے آنے تک بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آیا، تو گویا کے زمانے کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، اسی لیے دوسرے آسمان پر پھر ملاقات ہوئی۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی کھل کر مخالفت کی، آپ کی دشمنی میں سب سے پیش رہنے والے یہودی تھے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بھی حد سے آگے بڑھنے والے وہ یہود ہوں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، اپنے باپ سے دور کیا، لیکن بعد میں یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد، طاقت حاصل ہونے کے بعد، انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریشی بھائی، اپنے چچا، اپنے رشتہ دار دشمن بنیں گے، آپ کو ہجرت پر مجبور کریں گے، لیکن فتح مکہ کے بعد، غالب ہونے کے بعد، جب آقا 10,000 صحابہ کے ساتھ چمکتی تلواروں کے جرمٹ میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ جب سارے بتوں کو گراتے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل کا اعلان ہوتا ہے، اور پھر آپ بیت اللہ کی چوکھٹ اور دہلیز پر آتے ہیں، وہ سارے دشمن سرنگو کھڑے ہیں کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آمنہ کے لال نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے وہی بات کرنے جا رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو ابائیں دی، سلام اس پر جس نے گالی سختیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جامدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں سے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں یہ حکمت تھی۔ اور دوسری حکمت، یوسف علیہ السلام حسین تھے، مصر کی عورتوں نے دیکھ کر بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی،
اور کہنے لگی قلنا ما حاش للہ ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے حسن یوسف کا تذکرہ کیا، فرمانے لگی میں مانتی ہوں حضرت یوسف کے حسن سے متاثر ہو کر عورتوں نے انگلیاں تو کاٹ دی، ایمان نہیں لائی، میرے آمنہ کے لال کے حسن سے متاثر ہو کر صحابہ پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹوا دی، اولادوں کو قربان کر دیا، جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ کہا تم آقا کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے ہو، چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھایا مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا تھا، کائنات عالم کو منور کر رہا تھا، میری ایک نگاہ 14ویں کے چاند پر پڑتی، دوسری نگاہ آمنہ کے چاند پر پڑتی، فرمایا خدا کی قسم آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے بہت خوبصورت تھا۔ اور تیسری حکمت یہ ہے یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن آقا کی امت کو جنت میں دیا جائے گا۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حکمت یہ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے انہیں بھی اونچا مقام دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آمنہ کے لال کو بھی اللہ نے ایسا مقام دیا کہ جہاں اللہ کا ذکر، ساتھ میں محمد مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں اللہ کا ذکر، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر، التحیات میں اللہ کا ذکر، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر، ہر جگہ لبیک ہو، آذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، اللہ کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے گا۔ 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حکمت یہ تھی کہ ان کی بات کو بھی ان کی قوم نے نہیں مانا، بچڑے کی عبادت میں گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، آمنہ کے لال کی باتوں سے بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا تھا۔ 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں حکمت یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے بہت ستایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت ستایا گیا، انہوں نے صبر کیا، آقا کو بھی ستایا جائے گا۔ فرمایا سارے انبیاء کی تکالیف کو ایک طرف رکھ دیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو دوسری طرف رکھ دیا جائے۔ فرمایا یہ تکالیف زیادہ ہوگی، اس امت کی خاطر آپ نے سختیاں برداشت کی۔ بدر میں چاند سے حسین چہرہ زخمی ہوا، احد میں موتی سے حسین دانت شہید ہوئے، شعب ابی طالب میں 3 سال تک پتے چبائے، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا پڑا، آپ کی پھول سی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، آپ کو شاعر، ساحر، کاہن اور مجنون کے طعنے دیے گئے، آپ کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، آپ کے خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے انگاروں کو بجھایا گیا، آپ کی سمیہ کو دولخت کیا گیا، آپ کی زنیرہ کو آنکھوں کے تانے دیے گئے، آپ کے ابو فقیہ کی پسلیوں کو توڑا گیا، آپ کے عمار اور یاسر کو مشق ستم بنایا گیا، آپ کے ابن مسعود کو مارا پیٹا گیا، آپ کے صدیق اکبر کو لہو لعان کیا گیا،
آپ کی نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر کربلا کی سرزمین گواہی دینے لگی. یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ اس امت کے لیے جو امت اس نبی سے بے وفائی میں آگے بڑھ گئی. حد سے زیادہ بے وفا امت، حد سے زیادہ دھوکہ دینے والی امت، حد سے زیادہ احسان فراموش امت، حد سے زیادہ نمک حرام امت، حد سے زیادہ اپنے نبی کے رونے تڑپنے اور مچلنے کو بھول جانے والی امت. اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات 3 دفعہ ہوئی معراج کے سفر میں. ایک تو مسجد اقصی میں جب تمام انبیاء کی آپ نے امامت کی اس وقت بھی ہوئی. دوسرے نمبر پر جب آپ 7ویں آسمان پر گئے تو ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. یہ بیت المعمور بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں. یہ بیت اللہ بھی اللہ کا گھر، بیت المعمور بھی اللہ کا گھر. 7ویں آسمان پر بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے کی، لہذا اعزازاً بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے. بیت اللہ کا طواف زمین پر انسان اور جنات کرتے ہیں، بیت المعمور کا طواف آسمانوں پر فرشتے کرتے ہیں. بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. جو ایک دفعہ داخل ہو جائے نکل آئے، دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. دوسری ملاقات وہاں ہوئی. اور تیسری ملاقات جب جنت اور جہنم کے نظارے دکھا کر آپ واپس آ رہے تھے تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے یعنی آقا کی امت کے لیے کچھ ہدیے بھی بھیجے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہدیہ تو یہ بھیجا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا. کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ ابراہیم خلیل اللہ، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا بھی ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری ذریت میں آپ ایک رسول بھیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک تو امت کو سلام کہا، اور دوسرا تحفہ ان الجنت ارضها طیب، اپنی امت سے کہہ دینا کہ یہ جو جنت ہے اس کی زمین پاک ہے، وماؤها عذب، اس کا پانی میٹھا ہے. آدمی جب کہیں آباد ہونے کے لیے جاتا ہے تو 2 چیزیں دیکھتا ہے، زمین ہموار ہے یا نہیں، زمین بنجر ہے، نرم ہے، ڈھلوان ہے، سطحی ہے، اونچی ہے، یعنی زمین کے اندر نمی ہے نہیں، پلاٹنگ ہو سکتی ہے نہیں. سب سے پہلے زمین کو دیکھتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں اب پانی ہے یا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ امت کو جنت میں تو آنا ہے، لیکن اس جنت کی 2 خوبیاں سن لے. زمین بھی پاک ہے، پانی بھی میٹھا ہے، لیکن ہے وہ چٹیل. اس میں درخت لگانے ہیں، کیاری لگانی ہے، پودے لگانے ہیں، پھل فروٹ اور میوے لگانے ہیں. تو اس کے لیے ذکر کرنا پڑے گا، اعمال کرنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، تلاوت کرنی ہوگی، ذکر کرنا ہوگا، تب بات بنے گی. جیسے حدیث میں آتا ہے انسان پیدا ہوا 2 پلاٹ اس کو الاٹ ہو گئے، ایک جنت میں ایک جہنم میں. اگر یہ نیک ہوتا ہے اور نیک اعمال کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اس کو قبر میں پہلے جہنم کی کھڑکی کھول کر اس کا جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر تو نیک اعمال نہ کرتا یہ آگ اور شعلے تیرے ٹھکانہ ہوتے،
اور پھر وہ کھڑکی بن کر کے اس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے. اور اگر کوئی گناہگار آدمی قبر میں جاتا ہے تو پہلے اس کو جنت کی کھڑکی کھول کر جنت کا وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر تو نیک اعمال کرتا آج تو مزوں میں ہوتا، لیکن تو نے نیک اعمال نہیں کیے، جنت کی کھڑکی بند کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. ہر آدمی دنیا میں بھی گھر خریدتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اصل پلاٹ جو ہمارے نام پر الاٹ ہو چکے ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں وہاں سفر کرنا ہے، وہاں سفر کرنا ہے. دنیا میں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. آج یہاں جھونپڑی میں رہنے والا ہے اور کوئی ڈیفنس کے 2000 گز کے پرتعیش بنگلے میں رہنے والا ہے. موت دونوں کو ایک سی آتی ہے، خواب دونوں کو ایک سے آتے ہیں، بھوک دونوں کو ایک سی لگتی ہے، نیند دونوں کو ایک سی آتی ہے، بیماری دونوں پر ایک سی آتی ہے، تکلیف دونوں کو ایک سی آتی ہے. آنکھیں ایک جیسی، کان ایک جیسے، زبانیں ایک جیسی، بلکہ غریب کا معدہ اسٹرانگ اور پاورفل ہوتا ہے. موت بھی ایک سی آئے گی، کفن بھی ایک سا پہنایا جائے گا، جنازہ بھی ایک طریقے پر، تختہ بھی ایک طریقے پر، غسل کا انداز بھی ایک، قبر کا سائز بھی ایک، قبر کی مٹی بھی ایک. کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی وینٹیلیشن، کوئی لائٹنگ، کوئی خوشبو، کوئی اسپرے، کوئی دل بہلانے والا کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے فرمایا کہ مومن اپنے اصلی گھر کو یاد رکھے، اصلی گھر کو یاد رکھے. مومن اور کافر کی زندگی میں یہی بنیادی فرق ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو میت کے کپڑے ہوتے ہیں نا، اس کے کپڑے، اس کی ٹوپی، اس کے جوتے، اس کے رومال، کہتے ہیں یہ مولانا صاحب کو دے دو، ثواب برات ملاوی گی. کاری سے بلائی ورکی، مؤذن سے بلائی ورکی، خادم سے بلائی ورکی، طالبان بلائی ورکی، چی ثواب راتا ملاوی گی. ٹوپی، کپڑے، جوتے کس کو دیتے؟ علماء طلباء کو. لیپ ٹاپ، گھڑی، موبائل، گاڑی، بولتے یہ مرحوم کی نشانی ہے. چکم گران سیزو نہیں وہ یہ دا خود دا نشانی دا، وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے. یعنی ہمارے دوغلے پن کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے. اتنے یعنی دوغلی پالیسی والے انسان وہ نہیں دیں گے. بھائی ثواب کمانا ہے تو وہ مہنگی چیزیں رائے خدا میں دو، بولے دا خزاغ نشانی دا. اور کپڑوں سے ڈر لگتا ہے، خزیں وہی لڑکوا وہی مالا سے چل کی گی، بچے وہی زور تک کتے نشم، باپ بھی کہتا ہے بس مجھے دیکھ کے بیٹا یاد آتا ہے، باقی چیزیں دیکھ کے ڈرامے یاد آتے ہیں، اس میں یاد نہیں آتے. یہ دوغلے پن کی بات ہے. موت کو ہم بھول گئے ہیں، آخرت کو ہم بھول گئے ہیں. ہماری ساری چیزیں فارمیلٹی بن چکی ہے، رسم و رواج بن چکا ہے. اسی لیے یہ جو معراج کا واقعہ ہے اس پر شک کرنے والوں، سبحان اللہ نے آغاز کیا، سبحان پاک ہے وہ، تمہاری سوچوں سے بہت پاک، تمہاری عقل سے بہت دور. تمہاری عقل مانے نہ مانے لیکن اللہ نے یہ کیا. اور بعبدہ کہہ کر اشارہ کیا. جتنا بھی اونچا سفر ہو، جتنی بھی بلندی مل جائے، لیکن ہے عبد ہے بشریت، الوہیت کا دعویٰ نہ کرنا. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا، ان اللہ ثالث ثلاثہ. اور ایک نقطہ معراج کے سفر میں یہ سمجھو، تیری معراج
کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آمنہ کے لال کا معراج کا سفر یہ تھا، وہ لوح قلم عرش کرسی سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ میری آپ کی معراج یہ ہے ہم محمد الرسول اللہ کے قدموں کی خاک بن جائے۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ ہماری بلندی اس میں ہے، نقش قدم نبی کے ہے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ معراج میں جو تحفے ملے، ایک تحفہ 5 نمازوں کا، 50 فرض ہوئی، موسیٰ علیہ السلام تخفیف اور ڈائریکشن کراتے رہے، آخر میں 5 رہ گئی۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ما یبدل القول لدی، میں نے 50 کہی تھی، معاف کرتے کرتے 5 ہو گئی، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ملے گا، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ دوسرا تحفہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 ملی۔ تیسری خوشخبری کہ شرک کے سوا اللہ سارے گناہوں کو توبہ کرنے پر معاف کر دیں گے۔ عبادات تو ساری اہم ہے، لیکن باقی عبادات فرض ہوئی فرش پر، نماز کا تحفہ ملا عرش پر۔ نماز کے آداب الگ ہیں، طہارت بھی ہو، کپڑے بھی صاف، بدن بھی صاف، جگہ بھی صاف، سطر بھی ڈھانپا ہوا ہو، منہ بھی قبلے کی طرف ہو، نماز کا وقت بھی ہو، خشوع خضوع بھی ہو، ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جھکا باندھ کر، نظریں جھکا کر، عاجزی کی تصویر بن کر کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی رو رہا ہے۔ یہ عبادت اتنی اہم ہے، لیکن اتنا ہی ہم نے اس کو غیر اہم بنا لیا۔ میں نے 2-3 دن پہلے فجر میں کہا تھا کہ جو نماز کا وقت فجر میں پیچھے جاتا ہے، صفوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ارے یہ ہمارا ایمان ہے۔ کل ہم کہیں گے جی نماز لیٹ ہوتی تھی تو اٹھنا آسان تھا، نماز جلدی ہو گئی تو مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی۔ بہت گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں باری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ فجر کا اہتمام کرے۔ اور ایک ضروری بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی 2-4 دن پہلے عورت مارچ ہوا، اس عورت مارچ میں بہت زیادہ بے حیائی اور بے غیرتی کی گئی، لیکن ایک نعرہ یہ لگایا گیا کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ پھر آگے کہا عمران بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، خدا بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے آزادی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوا، یہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے حکمرانوں کی ناک کے نیچے ہوا۔ ان کو فنڈ کون دیتا ہے، ان کے آرگنائزر کون ہے، ان کو یہ نعرے کس نے ڈیزائن کر کے دیے، ان کی میٹنگیں کہاں ہوتی ہے، ان کو ایجنڈا کہاں سے ملتا ہے، ان کے باپ دادا کون ہے، ان کا پتہ لگایا جائے، ان بدبخت عورتوں کو لگام دی جائے۔ خدا کی قسم اتنی بڑی گستاخی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، ہر سال یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان عورتوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے آرگنائزر کو جو ایونٹ آرگنائزر کرتے ہیں ان پر مقدمے کیے جائے، جو فنڈ دیتے ہیں ان پر مقدمے کیے جائے، جو ان کو سیکورٹی دیتے ہیں ان پر مقدمے کیے جائے، جو ان کو پروٹوکول دیتے ہیں ان پر مقدمے کیے جائے۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر فاطمہ الزہرا کی چادر کی حفاظت ہوگی، امی عائشہ کی پاک دامنی کی بات ہوگی، فحاشی عریانیت کے خلاف انشاءاللہ ہر غیرت مند مسلمان نکلے گا۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے میرے رسول کی گستاخی کی، جنہوں
جنہوں نے خدا کی الوہیت کو چیلنج کیا، اللہ انہیں نیست اور نابود کرے، اللہ انہیں نشان عبرت بنائے، اللہ اس ملک کو ایسے گندے مردوں سے اور گندی عورتوں سے پاک کرے۔ خس کم جہاں پاک کا یہ ملک مصداق بنے گا، دھرتی پر اسلام کا علم لہراتے رہیں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔